مولا 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 میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں مولا یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربان ہم تیرے در سے جائیں کہاں تو ہی سنتا ہے سب کی صدا تو ہی سنتا ہے سب کی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بے کسوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا بے کسوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے طوفان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے مہربانیاں تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائیں سب میرے غم میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب یہ رمضان اسپیشل میں میں پہلے ایک بات آپ سے عرض کر دوں جب آپ کہیں بھی سفر کر رہے ہو تو راستے میں آپ نے گاڑی میں دیکھا ہوگا جی ٹی روڈ پہ کہیں بھی ہو تو وقفے سے بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ جناب اب آپ کی منزل اتنے کلومیٹر رہ گئی اتنے اس کو کہتے ہیں مائل سٹون لگے ہوئے راولپنڈی اتنے کلومیٹر اتنے اسی طرح ہر تاریخ میں مائل سٹونز ہوتے ہیں جہاں سے تاریخ جو ہے وہ اپنے راستے کو بدل لیتی ہے یا وہ بہت
کوئی اور تبدیلی لے کر آتی ہے. اسلام کی جتنی بھی تاریخ ہم نے پڑھی ہے, یقین کیجئے ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا اور آج بھی نہیں کر سکیں گے. دو چیزیں سے, بہت سے مائل سٹونز ہیں, دو. ایک, بدر کی جو جنگ ہے اس کے اوپر ہماری اتنی نظر نہیں اس کے روٹ کازز پہ اور اس کے افیکٹس کے اوپر جتنی کہ ہونی چاہیے تھی. دوسری, میرے خیال میں, اور یہ میں سارے علماء اکرام سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, کہ اگر ہم اپنی ماں سیدہ عائشہ کو تاریخ کے حوالے میں صحیح طریقے سے نہ پہچان پائے تو ہماری تاریخ نہیں, ہمارا ایمان اور مذہب جو ہے وہ کمزوری نہیں, وہ شاید, میں نہیں کہنا چاہتا, وہ نہیں رہ سکتا. دو چیزیں جو میری ماں سیدہ عائشہ سے ہم ہمیشہ شاید کم منسوب کرتے ہیں. ایک, وہ دین کی تبلیغ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے سیکھی, اس میں سینکڑوں صحابہ موجود ہیں. ایک, اس تک تو ہم بات کر لیتے ہیں, لیکن جس نے بخاری شریف نہیں پڑھی وہ میری ماں کی سیرت کو نہیں پہنچ سکتا. دوسرا, جو میری ماں کا اخلاقی کردار ہے, میرے خیال میں اس کے اوپر جتنی بات ہونی چاہیے شاید ہم اپنی زندگی میں اس کمی کو محسوس, میں کم از کم ضرور کرتا ہوں. آج ان دونوں کمیوں کو کچھ حد تک کم کرنے کی کوشش ضرور کروں گا. ہمارے ساتھ جناب انتہائی محترم ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب, السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ جناب انتہائی محترم جناب سید حبیب عرفانی صاحب, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اور جناب علامہ محمد اسید الرحمان سعید صاحب, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اگر آپ لوگ اجازت دے تو شاہ صاحب سے شروع کر لو, ان کا حق زیادہ ہے اس پہ بات کرنے کے لیے. یہ بڑے حضور اختص, بدر کی پہلے بات کرتے ہیں. بدر اتنا کیوں اہم ہے کہ تاریخ ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے مسلمانوں کی ایک اور اس نے کروٹ لی, کیوں, اس میں کیا اہم ہے؟ دیکھیں, اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو یوم الفرقان قرار دیا کہ جہاں سے ایک فرق ہوا ہے حق اور باطل کا. اللہ نے اس واقعہ بدر نماز میں ہے, فرق ہے, جی ہاں یقیناً فرق ہے, اس نے فرق کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیے, ایک طرف 313 ہے, ادھر 1000 کا لشکر جرار ہے. فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ خود قرآن میں فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا, فرمایا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ والاخری کافرہ. تمہارے لیے بہترین آیت اور نشانی, بصیرت اور حکمت اور دانائی وہ ان دو جماعتوں اور دو گروہوں کے درمیان ہے جو بدر میں آپس میں لڑیں. ایک لڑ رہی تھی فی سبیل اللہ, اللہ کے لیے, جو مدینے سے آئے یہ رحمان کے فرمانے پر آئے, جو مکے سے قریشی ہے یہ شیطان کے اکسانے پر آئے, یہ قرآن سے سینے منور کرتے ہوئے آئے, وہ لوڑیوں گیتوں سے اپنے دل خوش کرتے ہوئے آئے. ادھر سے صدیق آ رہا تھا, ادھر سے عتبہ زندیق آ رہا تھا, ادھر سے عمر فاروق آ رہا تھا, اور ادھر سے عتبہ ملعون آ رہا تھا, ادھر سے امیہ دشمن رسول آ رہا تھا, ادھر سے بلال مؤذن رسول آ رہا تھا, ادھر سے ولید خون خار آ رہا تھا, ادھر سے علی حیدر کرار آ رہا تھا. تو یہ فرق تھا نا, اس لیے یہ اللہ کے لیے لڑنے کے لیے آئے. وہ والاخری کافرہ, یہ اسلام کا پرچم, انصاف کا پرچم, مساوات کا پرچم, عدل کا پرچم اور انسانی مخلوق کی خدمت اور نفع کا پرچم یہ تھام کر آئے. وہ استحصال کا, ظلم کا اور اللہ کے بندوں کو غلام بنانے کا پرچم یہ اٹھا کر لائے. ان دونوں میں یہ فرق تھا, اس لیے اللہ پاک نے واقعہ بدر جو تھا اس کی بڑی اہمیت بیان کی. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اسی تناظر میں فرمایا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. فضائے بدر کا مطلب ایمان باللہ, توکل علی اللہ اور اللہ کے دین پر استقامت, نبی پاک سچی محبت, آپ کی حرمت اور آپ کی ناموس کے تحفظ کے لیے جان کی بازی لگانا, یہ سارے جذبات اس کو کہتے ہیں فضائے بدر. وہ کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. وہاں پر واقعہ بدر میں ہے نا, جہاں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں دو بچوں کے درمیان کھڑا تھا, مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی بجائے کوئی نوجوان ہوتے. ابھی میں سوچ رہا تھا تو کہتے ہیں دائیں والے نے کہا ایم اے تعریف ابا جال, چچا جان جانتے میں مدینے میں پیدا ہوا, میں نے ابو جال دیکھا نہیں. کہا بیٹا میں جانتا ہوں مگر تجھے کام کیا ہے. وہ بائیں والے نے بھی یہ بات کی, دونوں نے یہ کہا تھا اخبرنی انه یسب رسول اللہ لئن رأیتہ لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت العاجل منا. چچا جان مجھے خبر ملی وہ نبی پاک کو برا کہتا ہے, اگر میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کی قسم میں اسے چمڑ جاؤں گا, پھر اس کے بعد یا وہ زندہ واپس جائے گا یا میں زندہ واپس جاؤں گا. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, نبی پاک کی ناموس اگر نہ ہو تو زندگی کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, بزم دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی نہ ہو,
تو دنیا میں نہ ہو تو تم بھی نہ ہو. تو یقیناً بدر نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے جان کی بازی لگانے سے بھی گریز نہیں کرنا. اس میں اس پر توجہ دیجیے. ان دونوں بچوں میں سے ایک بچے کا بازو جو ہے وہ کٹ گیا اور یہ بخاری شریف, اور اس بچے نے اس بازو کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کے اپنے بازو کو الگ کیا. یہ سوچ میں نہیں آ سکتی بات کہ کوئی اپنے بازو کو پاؤں رکھ کے الگ کرے تاکہ یہ میری لڑائی میں یہ شامل نہ ہو, میرا ہینڈی کیپ نہ بن جائے. اور انہوں نے ابو جہل جیسے شخص کو مارا. جب مسلمان تھے ہی 313, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر 2 گھوڑے ہیں, تھوڑے سے اونٹ ہیں, تلواریں کم ہیں, لباس, تو پھر جنگ کی ضرورت کیوں تھی؟ بدر کو کیوں لایا گیا؟ بدر کو کیوں کیا گیا؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے, جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے اس معاذ اور موز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو بازو تھا اس کو جدا کر دیا. یہ مسلم امہ کو پیغام دیا کہ اگر کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو رکاوٹ ہو, بات ہے اس کو اس رکاوٹ کو توڑ دو, اس کو اتار دو, رکاوٹیں ختم کر دو. اصل میں جو غزوہ بدر ہے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں بلال بھائی کہ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے محبت رسول تھی. جو چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں مداخلت کرے اس پہ پاؤں رکھ کے اس کو جدا کر دو. واہ جی واہ. اس غزوہ بدر میں سب سے پہلی چیز جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی, حضور کی اتباع تھی, حضور کی اطاعت تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک جذبہ ایمانی, شوق شہادت. یہ دیکھیں آپ, جس طرح جب وہ مبارزت ہوئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو جوان, شیر جوان, یہ صحابی تھے, میدان میں آتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں آپ کے, حضرت علی المرتضیٰ میدان میں آتے ہیں, اور کس طرح انہوں نے اپنی جرت کے ساتھ, شجاعت کے ساتھ, بے سر و سامانی کے عالم میں جنگیں جو ہوتی ہیں یہ صرف اسلحے کی بنیاد پر نہیں ہوتی, یہ ایمانی غیرت ہوتی ہے, ایک جرت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کے اوپر عطا ہوتی ہے. یہ وہ بات ہے جو کہ ہمیں آج سمجھنی چاہیے کہ جنگیں جو ہیں وہ اسلحے کے زور پہ نہیں ہوتی, ایمان کے زور پہ ہوتی ہیں. جی, اور دیکھیں اس کے اندر جذبہ ایمان تو ہے, شوق شہادت تو ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک اور بھی پیغام دیا اس غزوے کے اندر. وہ پیغام کیا تھا کہ اس غزوے کے بعد قیدیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا گیا, ذرا اس پہ غور کیجئے. ابو عزیر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں, اس وقت وہ کافر تھے. جب وہ قیدی بن کے آئے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ ان کو لے جاؤ, ان کے اوپر نگرانی تم نے کرنی ہے. وہ ان کو گھر سے روٹی لا کے دیتے ہیں, اور گھر میں صرف اتنی ہی روٹی ہے, یا خود کھا سکتے ہیں یا قیدی کو کھلا سکتے ہیں. اس کو کھلا رہے ہیں. اچھا, یہ جو ابو عزیر ہیں یہ کہتے ہیں کہ مجھے بار بار اس پہ افسوس ہو رہا تھا کہ یہ بندہ روٹی خود نہیں کھا رہا, مجھے کھلا رہا ہے, خود کھجوریں کھا رہا. تو کہنے لگے, میں نے کہا یار ان روٹیوں میں سے ایک روٹی تم بھی لے لو. تو اس نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں, اور ہمیں یہی سبق اور یہی درس دیا گیا ہے کہ ہم یہی کریں گے. وہ اسی چیز کو دیکھ کر کہنے لگے, میرے دل میں جو اسلام کی محبت آ گئی کہ یہ ایسا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تربیت یافتہ لوگ یہ ایسے ہیں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ سے آراء لیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے, ایک شخص تھے جن کا نام سہیل بن عمر تھا, یہ بہت بڑا شاعر تھا, بڑا خطیب تھا, یہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص کے نیچے والے 2 دانت توڑ دیے جائیں, یعنی یہ جس منہ سے آپ کی گستاخی میں اشعار پڑتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عمر, ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا, ہم تو حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے. تو غزوہ بدر جو ہے یقیناً یہ اسلام اور کفر کے مابین جنگ ہے, حق و باطل کی جنگ ہے, یوم البدر یوم الفرقان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اور قیدیوں کی رہائی پر جو تعلیم کا درس اور سبق ملتا ہے, ہمیں اس تعلیم کی طرف بھی جانا چاہیے. شاہ صاحب, آپ کی توجہ سے رلاؤں گا کہ آپ کے خیال میں جو پیغام ہے اس میں بہادری بھی ہے, شجاعت بھی ہے, اس میں وفا بھی ہے, اس میں ایمان بھی ہے, اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑے ہو کے دعا مانگنا بھی ہے, حضرت ابو بکر کا پیچھے کھڑے ہونا کندھوں پہ بھی ہے. یہ جو سبق ہے یہاں سے صرف شجاعت کا لینا ہے, کمزوری کا اور طاقت کا لینا ہے, کیا سیکھنا ہے ہم نے؟ بلال صاحب, اس کو دیکھا جائے تو واقعہ جو ہے پورا, یہ پورا ایک انسانی زندگی کے لیے, ایک مسلمان کے لیے ہر جگہ ایک ایگزامپل رکھی ہوئی ہے. ٹھیک, اب اس کو یہ شاید دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا مکہ سے ہجرت کرنا, جب مدینہ پہنچ گئے ہیں تو کفار کے, مشرکین کے دلوں میں ایک اتنی شدت سے ایک بغاوت آئی کہ یہ بندہ ہم سے بچ کر نکل گیا, اور سیٹل بھی ہو گئے, سیٹل بھی ہو گیا, معاہدے بھی کر لیے, سارا کچھ ہوا.
عبداللہ بن ابی کو پیغام بھیجا گیا کہ اس شخص کا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ تم استحصال کرو ورنہ ہم آئیں گے اور تمہیں بھی ساتھ کریں گے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ یہ میں واقعات اس کے جتنے ہیں وہ چھوڑ کے صرف غزوہ بدر پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نکلے ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں. ادھر سے مشرکین مکہ کا لشکر اور بدر کے میدان میں ٹکراؤ ہوا یا وہاں سیٹل ہوئے دونوں. ایک صحابی نے جب مسلمان سیٹل ہو کے پوچھا کہ یہ آپ نے جو اپنا پڑاؤ کیا ہے یہ جنگی نقطۂ نظر سے ہے یا وحی کے مطابق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ میری اپنی فہم و فراست. تو اس نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پانی بہت ضروری ہے، ہمیں آگے بڑھ کے کنووں پر قبضہ کر لینا چاہیے. مسلمانوں نے قبضہ کیا، لیکن اس قبضے میں کفار کو یا مشرکین کو ممانعت نہیں کی کہ تم پانی نہیں لے سکتے یہاں سے. یہ ایک میدان جنگ کی ایک بہت بڑی بات یہ بن جاتی ہے کہ جو ایک بیسک ضرورت ہے اگر وہ میرے قبضے میں جو نعمت ہے اس سے نہیں آپ روک سکتے، نعمت ہے اس کو روکا نہیں ہے. دوسری بات یہ دیکھیے کہ بے شک 313 ہیں، بے سر و سامانی بھی ہے، لیکن جو مروجہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق کہ رائٹ لیفٹ سینٹر اس پر مقرر بھی فرمائے ہیں ان کے سردار، ان کو لوگوں کو دیا بھی ہے، اور یہ سارا کام کر کے یہ رائٹ پر ہوگا، یہ لیفٹ پر ہوگا، یہ سینٹر میں ہوگا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سجدے میں گرے ہیں. اور یہ اس مالک کی بارگاہ میں کہ بار الہ یہ چند لوگ جو تیرے نام لیوا، جو تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، جو تیرے تسبیح پڑھنے والے، بار الہ اگر آج یہ ختم ہو گئے تو اس کائنات میں تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. یہ انداز التجا ہے. چھوٹی سی بات ایک اور اس میں جو میں گزارش کرنی چاہ رہا ہوں، سبق کی بات جو ہے، سبق یہ ہے کہ اپنا عمل پورا کرنا ہے، اپنا کام پورا کرنا ہے، اور اپنا کام پورا کر کے پھر اس مالک کی بارگاہ میں بار الہ میرے ذمے جو کچھ تھا میں نے کر لیا. اب اس میں برکت جو ہے، اس میں جو سرخروئی ہے، اس میں جو فتح کی نوید ہے وہ تیری بارگاہ سے عطا ہوگی. بے شک بے شک بے شک. میں وقفے پہ جاؤں گا لیکن ایک بات کہتا چلا جاؤں، اور یہ بات جو ہے نا وہ اپنے میڈیا کے دوستوں کے لیے، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہ آج کل اس بات پہ بڑا، آج خاص طور پہ اس بات پہ بڑا جو ہے وہ اپنے خیالات کا مطلب جہلانہ اظہار جو ہے اس کو کرنے میں بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. قافلے جو ہیں وہ تجارت کے لیے جاتے تھے. مسلمانوں کو مدینے میں سیٹلمنٹ کے لیے جو وقت مل گیا، یہ اس نے بڑا حسد پیدا کیا کفار کے اندر. یہ جو قافلہ تھا جو شام سے آ رہا تھا، اس کو یہ حکم ملا کہ مسلمانوں کے لیے رکاوٹ پیدا کرو، جس کے لیے یہ 313 نکلے، ورنہ اگر جنگ کے لیے نکلتے تو شاید، اور اسی لیے ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، کیونکہ یہ صرف قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے. لیکن جب ابو جہل کو خبر ملی تو اس نے کہا میں بھی آ رہا ہوں. پھر وہ لوگ آئے. لیکن اس میں دو کام دیکھیے، چاہے آپ کا کام امن ہو، لیکن جب اللہ کے رسول کا حکم ہو جائے کہ اب یہ امن جو ہے یہ جہاد میں کنورٹ ہوگا، تو ڈنڈے سوٹے جو ہیں خدا کی قسم وہ بھی راکٹ کے میزائل بن جاتے ہیں. یہ نبی کے ہونے اور اللہ کی اس مدد کی دلیل ہے جو آسمان سے اترتی ہے. جو سمجھتا ایسا نہیں ہوتا وہ اپنی عقل پہ شرمندہ ہو. ان باتوں کے اوپر جب تک علم نہ ہو تذکرہ کرنا چھوڑ دیجئے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسی کتنی ہستیاں ہیں جن کے کہنے سے لوگ جو ہیں وہ اپنے اعمال ٹھیک کر لیں. اللہ کے کام کو ماننا چاہیے، رسول کے کام کو ماننا چاہیے، ائمہ کے کام کو ماننا چاہیے، اماموں کے کام کو ماننا چاہیے. ہم کس کی مانتے ہیں؟ یہ ایک موقع آپ کو نا آج اور دے رہا ہوں میں، اور وہ موقع جو ہے وہ خورشید عالم صاحب آپ کو پیش کریں گے. شروع ہم نے کیا تھا رمضان پہلے سے کہ کراچی میں حالات کس طرح کے ہیں. کیا کوئی مان رہا ہے کہ ہم نے حرام خوری نہیں کرنی؟ کیا رمضان میں ہم نے آسانیاں پیدا کرنی ہے نہیں کرنی ہے؟ آج خورشید عالم سے پوچھتے ہیں کہ خورشید صاحب آج آدھا رمضان گزر گیا، کیا کراچی میں پھلوں سبزیوں کے ریٹوں پہ کوئی سایہ کوئی ٹھنڈی کو خبر آئی، یا لوگوں کا اب بھی مزاج جو ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا؟ کوئی خدا کے واسطے کوئی ادھر ادھر سے نا ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی اچھی خبر دیں.
مطلب کو دل کو تسلی تو ہونی چاہیے خورشید بھائی. جی خورشید صاحب. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں منافع خور بھی پوری طرح آزاد ہیں اور جو انتظامیہ کی جو کارروائی ہے وہ بہت لگے بندے انداز میں جاری رہتی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی میں 129 منافع خوروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اور محض جو 3 لاکھ روپے کا 3,82,000 روپے کا جرمانہ کیا گیا. لیکن جو پھلوں کی قیمتیں ہیں وہ ابھی تک نیچے نہیں آ سکی ہیں اور مختلف علاقوں میں رسمی کارروائیاں ضرور ہوتی ہیں, چھوٹے موٹے جرمانے ہوتے ہیں, اس کے بعد ان علاقوں میں پھل فروش اسی طرح مہنگے داموں پھل فروخت کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سب اس کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ پرائسز جاری ہوتی ہے بہت اہتمام کے ساتھ, لیکن اس پر عمل درآمد. کراچی کی کسی بھی سبزی یا فروٹ مارکیٹ میں ہم گئے ہیں, جو پرائس لسٹ ہے وہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے. من مانا ریٹ وصول کیا جاتا ہے. غریبوں کے علاقے میں کچھ کم چھری چلائی جاتی ہے, جو امیروں کے علاقے ہیں وہاں پر چھری زیادہ چلائی جاتی ہے. اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ سرکار ہر دفعہ دعویٰ کرتی ہے, لیکن رمضان المبارک میں کراچی ہو یا ملک کا کوئی دوسرا شہر ہو, منافع خور پوری طرح سرگرم عمل نظر آتے ہیں. جی خورشید بھائی, آج کے ریٹس کیا ہیں کراچی میں چیزوں کے, پھلوں کے اور سبزیوں کے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آڑو کی ہم بات کرتے ہیں تو درجہ اول کا آڑو 108 روپے کے بجائے وہ 200 روپے کلو میں دستیاب ہے, اور درجہ دوم کا جو کیلا 68 روپے کے بجائے وہ 100 سے 120 روپے درجن میں فروخت ہو رہا ہے. کلو سیب 78 روپے کے بجائے 120 روپے میں ہے. گولڈن سیب 143 روپے کے بجائے 250 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. تربوز جو ہے وہ 33 روپے کے بجائے 40 روپے کلو میں, اور کم و بیش یہی صورتحال خربوزے کی ہے کہ اس کا ریٹ بھی 33 روپے ہے, لیکن وہ 40-45 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے. خورشید بھائی, کوئی غریبوں کے بھی چیز بتائیں, غریب کیا کھاتے ہیں؟ یہ تو بڑے امیروں کے بات ہے نا, کوئی چاول روٹی دال چنے. غریب جو کھاتا ہے وہ صبر کا پھل ہے, کیونکہ وہ بہت میٹھا ہوتا ہے. غریب صرف گزارا کرتا ہے, دال روٹی بہت مشکل کھا پاتا ہے. اب تو دالوں کی قیمتیں بھی ڈبل ڈیجٹ میں آ گئی ہیں جناب. خورشید بھائی بہت شکریہ آپ کا, سلامت رہیے. لیکن ہم بہرحال اگیں گے. حضور اقدس صاحب سے ابتدا کرتا ہوں. کم شخصیتیں ہوتی ہیں جو کسی نظریاتی تاریخ کو انفلوئنس کریں, بڑی کم شخصیتیں ہوتی ہیں. جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کو کیا, انفلوئنس کیا, بڑی اعلیٰ بات ہے, نظریاتی بات تھی. کسی مذہبی تحریک کو انفلوئنس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور کجا یہ کہ اللہ اس کے حق میں آیتیں اتارے جو قرآن کا حصہ بن جائے. یہ بہت بڑی بات ہے جس کو کہ ہم اتنا نہیں بناتے. کیا وجہ ہے کہ اماں عائشہ کے لیے اللہ کو آیتیں اتارنا پڑی؟ واقعہ اپنی جگہ ہے, کیوں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ان کی جو عظمت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. بے شک. النبی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ایک تو جو آیت تطہیر ہے وہ تو ان کی شان میں ہے ہی ہے, تمام ازواج مطہرات. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سورہ نور کی آیات ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و منقبت میں جو آئی ہیں آپ کی پاک دامنی تطہیر میں, خود کہتی ہیں کہ میں سوچتی تھی شاید کوئی خواب آئے گا اور خواب میں کچھ نہ کچھ ایسا اشارہ ہو جائے گا, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ 17 جو قرآن پاک کی 17 آیات ہیں جب یہ نازل ہوئیں تو رشک آتا تھا مجھے اپنی ذات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کا کیسا یہ انعام ہے, فضل ہے. آپ دیکھیں, شروع میں دیکھیں 2 روایات ہیں. ایک تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے مطلقاً, بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 3 دن تک مسلسل مجھے ایک سورج جو تھی وہ دکھائی گئی, وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی 3 دن مسلسل. اور دوسری ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت جبریل لے کر آئے, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ ہیں. تو جو شروع سے ہی معاملات تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, وہ بالکل کوئی منفرد تھے, کچھ جدا تھے. 6 سال کی عمر میں نکاح ہو جاتا ہے, 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو جاتی ہے. یہ اصل میں سیدہ عائشہ صدیقہ ذہین تھی, فتین تھی, اور علمی اعتبار سے اگر دین اسلام کے آپ 3 حصے کر لیں تو 2 حصے تمام صحابہ سے مروی ہیں اور 1 حصہ اکیلا سیدہ عائشہ صدیقہ سے.
اور عورتوں کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اس لیے کہ خواتین اسلام کے لیے اگر آج کوئی رول ماڈل ہیں تو وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں۔ خود فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کہ 9 ایسی فضیلتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائیں جزوی اعتبار سے، اور فرماتی میں فخر نہیں کرتی، میں اطلاع کرنا چاہتی ہوں، مطلع کرنا چاہتی ہوں۔ وہ 9 صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر فرماتی ہیں کہ میری تصویر تھی وہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی، پھر 6 سال کی عمر میرا نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں میری رخصتی ہوئی، اور تمام ازواج مطہرات میں اکیلی تھی جو کنواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی، اور میرے بستر پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ اور بڑی عجیب بات کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رحلت فرمائی تو میری گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور جبریل کا میں نے دیدار کیا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری وقت تھا اس میں جو مسواک چبائی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری بخاری شریف کے اندر باتیں موجود ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ حضور اقدس یہ فرمائیے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری لے کر گئے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر، میں اس بات کو موضوع بنانا چاہتا ہوں کہ یہ کردار کیسا ہے، تو ان کی والدہ نے کہا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کریں کہ وہ اتنی اچھی خوشخبری، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے میرے اوپر یہ آیتیں اتاری ہیں۔ یہ جو کردار ہے اتنی مختصر عمر میں، اور اس بھروسہ ہے، اور اس قدر کیا کہنا چاہیے ایمان کی جو بات ہے، یہ کردار کی تکمیل اما عائشہ کی کیسے ہو رہی ہے؟ یقیناً دیکھیے جس گھر میں اور ماحول میں انہیں آنکھ کھولی وہ صدیق اکبر کا گھر ہے۔ باپ تھا صدیق اور بیٹی تھی صدیقہ، باپ تھا عالم بیٹی تھی عالمہ، باپ تھا زاہد بیٹی تھی زاہدہ، باپ تھا نبی کا رفیق اور بیٹی تھی رفیقہ حیا سیدہ صدیقہ کائنات۔ تو یقیناً حضرت عائشہ کی تربیت ایسی ہوئی، انہوں نے ایمان اور اسلام میں آنکھ کھولی تو پھر رزلٹ بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں آ گئیں، اور آغاز عمر میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آ گئیں، اور قرآن پاک براہ راست ان پہ اس گھر میں نازل ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ساتھ ان کا جو ایمان اتنا پختہ اور مضبوط ہے، تو یہ اس کا رزلٹ ہے۔ حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں، واقعہ صحیح بخاری کے اندر وہ مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میرے پاس جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا میرے گھر، ابھی قرآن لے کر نہیں نبی پاک آئے تھے، پہلے نازل نہیں ہوا، آ کر میری چارپائی میں بیٹھ گئے، میری ماں بھی موجود تھیں، میرے بابا جان بھی موجود تھے، تو کہا عائشہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دینے والا۔ تو فرماتی ہیں میں رو رہی تھی پہلے، آپ کی یہ بات سن کر میرے آنسو ختم ہو گئے، میں جرأت سے بیٹھ گئی، میں دل میں اللہ نے اطمینان بھر دیا، اور میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا کہ اگر میں نے وہ بات کی نہیں تو میں کس طرح اللہ سے معافی مانگوں، اور اگر میں نے ایک ناکردہ جرم کو اعتراف کر لوں اور خام خواہ ایک اپنے اوپر الزام لگا لوں، میں ہرگز نہیں کروں گی، مجھے اطمینان ہے کہ اللہ پاک ضرور میرے بارے میں آپ کے دل میں نازل فرمائے گا۔ کہتی ہے جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے حضرت کہ نبی پاک کہ مجھے توقع یہ نہیں تھی کہ میرے بارے میں فی شانی ینزل القرآن یتلا، میری شان میں اللہ قرآن نازل کر دے گا جو صدیوں تک قیامت تک محرابوں میں مسجدوں میں تلاوت کیا جائے گا، 18 آیات قرآن پاک کی، اور اللہ تعالیٰ اللہ ہو کے فرمائے گا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو فرماتی اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو میں حضرت یعقوب کا نام لینا چاہتی تھی صبر کے حوالے سے، تو لیکن کہتے ہیں یعقوب کا نام غم کی بنا پہ مجھ سے بھول گیا، اور میں نے 2 بار حضرت یوسف کے بابا کا نام لیا، میں نے کہا یوسف کے ابا جان، یوسف کے ابا جان، یہ کیفیت کہتے ہیں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میرے بابا نے بھاگ کر ایک تکیہ لا کر نبی پاک کے سر کے نیچے رکھا، ایک چادر نبی پاک کے اوپر ڈال دی گئی، سردی کا موسم تھا۔ فرماتی جب نزول وحی کا سلسلہ ختم ہوا، آقا کی پیشانی مبارک پر پسینہ تھا نزول وحی کی سختی کی وجہ سے، اللہ اکبر۔ تو فرماتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جب بشاشت میں ہوئے تو آپ فرمایا عائشہ خوش ہو جو اللہ نے تیری برات نازل فرما دی۔ اندازہ لگائیں بلال بھائی، حضرت مریم پہ الزام لگا تو اللہ نے گواہی ان کی گود میں جو بچہ عیسیٰ علیہ السلام تھے ان سے دلوائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب الزام لگا فشاہد الشاہد من اہلہا، تو اللہ پاک نے گواہی دلوائی اسی عورت کے خاندان سے۔ اور جب صدیقہ کائنات پہ تہمت لگی تو آسمان سے رب فرماتا نہ کوئی نبی اس کی شہادت دے گا نہ کوئی فرشتہ گواہی دے گا، میں رب ہو کر گواہی دوں گا۔ 18 آیات میں اللہ نے یہ گواہی نازل فرمائی۔ تو فرماتی میری اماں جان اس موقع پہ فرمایا قومی الی رسول اللہ، ایسا جلدی کر اٹھو، نبی پاک کی طرف آگے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو کہتی ہیں میں نے کہا
کہ میں لا اقوم الیہ، اس وقت اس موقع پہ میں نبی پاک کی طرف نہیں بڑھ، یہ ناز تھا نا، نبی پاک کے ساتھ پیار تھا، تعلق تھا، محبت تھی، اللہ حکم میں قربان جو. تو فرمایا میں اس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے میری شان میں 18 آیات نازل کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں سے کچھ ناراضگی اختیار کی. وہ ناراضگی تھی، انہوں نے کہا کہ کچھ سامان دے دیا کریں. وہ سرداروں کی بیٹیاں تھی ساری، نبی پاک کے ازواج مطہرہ سب کی سب بڑے بڑے گھرانوں کی چشم و چراغ تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مانگنے والی بھی آتی ہیں، سوال کرنے والی بھی آتی ہیں، تو کچھ ہمیں زیادہ پیسہ دیا کریں تاکہ ہم ان پہ خرچ کیا کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی اختیار کر لی. ایک مہینہ آپ نے کسی سے کلام نہ کیا. ایک مہینے کے بعد اللہ نے قرآن نازل کیا، یا نبیو کل ازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرکن. فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ. تو نبی پاک سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کیا جملہ بولا، میں ایک منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. بلال بھائی فرمایا لا تستعجلی حتی تستعمری ابویک، جلدی نہ کرنا عائشہ میری بات سن کر، پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا. مشورہ یہ کرنا کہ یا دنیا کا مال لے لو یا اللہ اور رسول کی محبت لے لو. تو کہا افیک استعمری ابویہ، آقا آپ کے بارے میں جا کے میں اپنے بابا سے مشورہ کروں، آپ کی خاطر میں اپنی ماں سے جا کے پوچھوں، مجھے نہیں چاہیے کچھ اور، انی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. آپ کی یہ بات ساری میری موت تک پہنچ گئی. تو پھر سب نے سبق ہے، جی ہاں سب نے خواتین کا سبق ہے کہ انہوں نے مشورہ کس سے لینا. شاہ صاحب میری ماں سیدہ عائشہ جو ہیں، ان کی عمر چھوٹی ہو جائے لیکن صحابہ کو فقہ کا مشورہ دینا، حدیث کا مشورہ دینا، کیونکہ صحابہ کی جو انفارمیشن یا ایکسیس ہے وہ گھر کی دیواروں کے باہر ہے، آپ کی جو ایکسیس ہے وہ گھر کے اندر ہے، آپ کے بستر پہ وہی نازل ہوتی ہے. بخاری شریف. یہ جو صحابہ کا استفادہ کرنا ہے میری ماں سے، اس پہ ذرا کچھ کلام فرمائیے گا. بلال صاحب دیکھیے، جس طرح پہلے بات ہوئی کہ خاندان کا، فیملی کا اثر آتا ہے، ایمان کی کیفیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. اس میں ایک شے اور دیکھیے کہ جو والد ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں. اور اس میں جب حضرت ابوبکر صدیق اپنے والد کو لے کر آئے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میں حق پیش کرنے کے لیے لایا ہوں، تو ارشاد فرمایا کہ ان کو زحمت کیوں دی، میں خود حاضر ہو جاتا. تو فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ ان کا حق بنتا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو نبی کی عظمت. پہلا جملہ پھر سے کہیے، نبی کہہ رہے ہیں اس شخص کے لیے جس نے بھی اسلام قبول نہیں کیا کہ آپ کے یہ والد ہیں، آپ مجھے بتاتے میں ان کے پاس چلا جاتا، میں ان کے پاس. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ آپ کی ذات بہت، میرا باپ ہے بے شک، لیکن آپ کی ذات میرے لیے ان سے کہیں بلند تر ہے. یہ جملہ بھی ضرور بتائیے کہ باپ نے کہا کہ اگر بالکل تو میرے سامنے آتا تو میں تجھے، میرا دل ہلکا ہو جاتا. حضرت ابوبکر کہتے ہیں میری تلوار کے نیچے آ جاتے میرا دل ہلکا نہ ہوتا، میں گردن اڑا دیتا. ہے عبد الرحمن کا نام نبی بکر. تو یہ اب تربیت کا یہ کہ پیدائش اس گھر میں ہوئی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ آنکھ کھلی ہے تو حالت ایمان میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دوستانے کا، ایک محبت کا تعلق، ایک مشاورت کا تعلق. کیا اکثر ان کے ہاں توجہ کرنی چاہیے ہمیں کہ دیکھیے باپ چاہے جتنا مرضی راضی ہو، جتنا مرضی اچھا ہو، بڑا ہو، رزق ہو، دنیا میں کاروبار ہو، جو بھی ہو، لیکن اگر شوہر استاد بھی ہو، نبی کی بات نہیں کر رہا جی، اور وہ آپ کا آئیڈیل بھی ہو، پھر غربت، ظاہری غربت بھی ہو، تو اماں عائشہ جیسے کردار پیدا ہو جاتے ہیں. میں بلال صاحب اسی طرف آ رہا ہوں، میں اسی طرف یہ بات کہ یہ اس گھر میں، اور گھر بھی وہ ہے کہ جہاں دولت کی ریل پیل ہے، سب کچھ ہے، لیکن ساتھ ساتھ متانت بھی ہے، فطانت بھی ہے، ذہانت بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ جو پوری کائنات کے لیے ان سے بڑا آج تک نہ معلم کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، اور جو آپ کا ایک ارشاد ہے کہ انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میں لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اب اس میں دو تین چیزیں آپ دیکھیے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ دوڑ کا مقابلہ ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ جیت گئیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اگلے سال کا دوبارہ چیلنج دیا.
اگلے سال دوبارہ دوڑ ہوئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. اور پھر کیا کہا؟ اب برابر ہو گیا. اب برابر ہو گیا. میں وقفے میں جاتا ہوں، اخلاق کی بات پہ واپس آ کے کرتا ہوں. اور یہ اخلاق جو ہے وہ کہاں سے آپ لے کر آئیں گے کہ اماں کو بڑی دیر میں پتہ چلا تھا کہ ان کے اوپر تہمت ہے. اماں کو شروع کے دنوں میں اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات بھی چل رہی ہے. حاجت کے لیے کسی کے ساتھ، کسی خاتون کے ساتھ جا رہی تھی تو اس خاتون نے ایک صحابی کے اوپر کچھ برے الفاظ کہے. تو اماں کا جملہ سنیے گا، آئے ہائے ہائے، میری ماں کہتی ہیں کہ مت کہو اس کو کچھ. کہا یار اماں عائشہ اس نے تہمت، کہا وہ بدری ہے، وہ بدری ہے، اس کو مت کچھ کہو. یہ کردار عورت کا کہاں سے لائیں گے جو اپنے پہ تہمت لگانے والے کو اس لیے بخش دے کہ وہ بدری ہے. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں. اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے، اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے، علی جتنی کسے دیوی، علی جتنی کسے دیوی جاگیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں. او دا ہتھ ید اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، او دا ہتھ ید اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، او دی صورت جئی کوئی، او دی صورت جئی کوئی تصویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں. سلامت رو بیٹا. ہمارے ساتھ طاہر اشرفی بھائی ہیں. طاہر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طاہر بھائی، ہمارا ظاہر ہے ایک سال ہو گیا، تقریباً ایک سال سے زیادہ ہو گیا کہ ہم لوگ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ ایک مساجد کے اندر جو ہے وہ SOP جو ہے اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر جو ہیں وہ قائم کیے جائیں، لوگوں کے فاصلے ہوں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ماسک پہن کے رکھیں، ہاتھ نہ ملائیں. یہ سارے SOPs جو ہیں یہ لگ رہا تھا کہ خواب ہے. وہ خبر یہ ہے کہ آپ نے اس کو کر کے بھی دکھایا ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ اس کو کرنے میں کتنی دقت آتی ہے، لوگوں کا رد عمل کیسا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ بتائیے کہ خاص طور پہ یہ جو شبوں کی اب عبادت آنے والی ہے، عید کی جو نماز آنے والی ہے، اس میں یہ SOPs کہاں تک کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بلال بھائی، گزارش یہ ہے کہ میں سچی بات کہوں کہ لوگوں کو یہاں ہم نے رضاکار اور بیریہ کے جو مسجد کے یا ان سے مدد لیتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، مناتے ہیں. بہرحال الحمدللہ آج یہ جو ہمارے جو اعداد و شمار ہیں تقریباً 50,000 کا مجمع تھا جی. اس میں آپ دیکھیں گے لیکن لوگوں نے بات مانی ہے. جب ہم نے منت ترلا کی ہے، ان کو سمجھ آئی ہے
تو گزارش یہ ہے کہ سمجھانے والا جب خود عمل کرے تو پھر میرا خیال ہے کہ لوگ بھی عمل کرتے ہیں. اور میں یہ گزارش لوگوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ خالی ہم مسجد کی بات نہیں کرتے. لوگ معطوف کرتے ہیں جی کہ مسجد میں ہی کیوں. میں کہتا ہوں مسجد نے تو اپنی مثال دے دی. اگر 50,000 لوگ آج جمعے میں SOPs کے مطابق جمعہ پڑھ سکتے ہیں اور تو باہر شاپنگ مال کے اندر سڑک کے اوپر کیوں نہیں لوگ جو ہے وہ عمل کر سکتے. تو لہذا لوگوں کو چاہیے وہ سیکورٹی کے اداروں سے، پولیس سے، رینجر سے، فوج سے تعاون کریں. یہ ان کے لیے ہے. یعنی اگر کوئی ایک بیمار ہوگا تو جو آخری اعداد و شمار ہمیں بتایا گیا تھا کہ 200 کچھ لوگوں کو ایک بندے سے یہ کرونا جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے. اور یہ وبا ہے. وہ لوگ جو بالکل عقل سے پیدل ہیں، میں انہیں جاہل کہوں گا، جو کہتے ہیں کہ کرونا نہیں ہے یا یہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہے یا یہ اپنی ویکسین بیچنا چاہتے ہیں. بلال بھائی پچھلے دنوں میں نے اس کا فگر سارا نکلوایا کہ دنیا کی آبادی کتنی ہے اور ایک جو ویکسین کا ریٹ کیا ہے. تو جتنا نقصان 15 دن میں پورے عالم اسلام، عالم عرب، امریکہ، برطانیہ، یورپ کا ہو رہا ہے، اتنے کی تو پوری دنیا کو ویکسین لگ جائے گی. تو ویکسین بیچنے کے لیے اگر یہ پچھلے 2.5 سال سے یا 2 سال سے سارا کچھ ہو رہا ہے تو خدا کا خوف ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں لوگوں کو سچ بات کرنی چاہیے. بہت اچھی بات. اور جب ہم جو مذہبی ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں وہ جب خود عمل کرتا ہے تو پھر لوگ بھی عمل کرتے ہیں. اور الحمدللہ آج گرینڈ جامعہ مسجد بیریہ ٹاؤن لاہور میں ہم نے یہ دکھا دیا. اسی طرح جو میں شب کی عبادت ہے اس کا کہوں گا کہ دیکھیں جو ضعفاء ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، بیمار ہیں. طاہر بھائی آپ کا پیغام پہنچا. آپ نے کہا کہ 50,000 لوگ ہیں. میں کہتا ہوں آپ اس کو 1,000 لوگ بھی کر دیں، لیکن اگر یہ پیغام 1,000 تک پہنچ سکتا ہے یا 10 لوگوں تک پہنچ سکتا ہے تو یہ ڈویبل ہے. میں یہاں پہ ایک صرف اضافہ کروں گا، یہ جو رحم آپ نے کرنا ہے لوگوں نے اپنے پہ کرنا ہے، اپنی اولاد پہ کرنا ہے. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ایک بڑا اچھا ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ بھائی. لیکن کمال بات ہے کہ ہمارے پاس اعتراض بہت ہیں لیکن راستے پہ چلنے کے لیے ہمارے پاس انتظامات اور نیتیں جو ہے وہ بڑی کم ہیں. حضرت اماں عائشہ کی جو زندگی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پردے کے بعد ایک اور رنگ لیتی ہے اور آپ اپنے نقطۂ نظر کو بہت سختی سے انفلوئنس کرتی ہیں. صحابہ جاتے ہیں، وہ فقہ کے مسئلے پوچھتے ہیں، وہ رائے لیتے ہیں جو کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے لیا کرتے تھے لیکن ان کو نہیں علم تھا. آپ گھر کی خاتون تھی اس لیے آپ کے پاس آتے تھے، لیکن سارے مسائل گھر والے نہیں ہوتے تھے. بہت سے مسائل فقہی ہوتے تھے، اکنومیکل ہوتے تھے، جس میں کہ شاید آپ کا اتنا رول نہ ہوتا ہو یا ہوتا ہو. یہ جو کردار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میری ماں کا، حضرت عائشہ کا، اس پہ ذرا غور فرمائیے. دیکھیں جی، ابھی بات ہو رہی تھی کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یقیناً حافظہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری کی ایک روایت ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا کہ جو حل نہیں ہوتا تھا تو ہم اماں عائشہ صدیقہ کے پاس لے کے آتے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جو ان کے پاس لے کر جاتے اور وہ اس کا کوئی حل پیش نہ کر دیتی. مثال کے طور پہ میں ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ صحابہ میں اختلاف ہوا کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص جو درمیان والی نماز ہے اس کی حفاظت کرو. تو اس میں صحابہ کی مختلف آراء شروع ہو گئی. تو صحابہ نے بعض نے یہ رائے دی کہ فجر کی نماز، اور بعض نے کہا ظہر کی نماز. جب یہ مسئلہ اختلافی ہوا تو اماں عائشہ صدیقہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ عصر کی نماز ہے. عصر کی نماز درمیانی نماز ہے. یعنی فقہی بہت سارے ایسے مسائل. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سیاستہ میں دیکھیں گے تو بہت ساری ایسی روایات ہیں اور بہت سارے ایسے فقہی مسائل ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، بڑے بڑے جو مجتہد جو صحابہ ہیں، ان کا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا سے اختلاف ہوتا تھا، اور جو فتویٰ ہوتا تھا وہ پھر اماں عائشہ صدیقہ کے یعنی اس قول کے اوپر ہوتا تھا. اس لیے کہ دیکھیں ایک تو 9 سال کی عمر میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. آج ہم خاتون کا فتویٰ کیوں نہیں مانتے یا مانتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ماننا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیں چاہیے نہیں، ہم مانتے ہیں. نہیں ماننا چاہیے. مثال کے طور پہ اماں عائشہ کا تو مانتے ہیں. نہیں ان کا بھی مانتے ہیں. وہ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کا فتویٰ جو ہم مانتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں، اگر کوئی بھی ایسی بات ہو، صرف عورت کی بات نہیں ہے،
کوئی اگر نوجوان بچہ ہو وہ بھی بات اگر قرآن و سنت کے مطابق کرے تو ہمیں اس کی بات کو مان لینا چاہیے. کوئی عورت ہو تب ماننا چاہیے, کوئی مرد ہو تب ماننا چاہیے, کوئی بچہ ہو تب ماننا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بات جو ہم مان رہے ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ کی مان رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مان رہے ہیں. اس لیے کہ ہمیں قرآن کریم کے اندر یہ بتا دیا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, جو چیز تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لو, اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ قرآن پاک کی آیات کو اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر جو مسائل تھے وہ استنباط کرتی تھی اور امت کو پیش کرتی. یہ جو مسائل ہیں, یہ اما عائشہ کی جو سیرت ہے, اس میں ہم ایک خاتون سے, ہماری ماں ہے وہ ہم اپنی ماں سے استفادہ کرتے ہیں, علمی استفادہ کرتے ہیں. لیکن آج کی اسلامی دنیا کے اندر کوئی 2 خواتین بتائیے جن کے علم سے ہم استفادہ کرتے ہیں. پہلی تو بات یقیناً دین کا بہت بڑا حصہ بلا شبہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. اس امت نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حاصل کی ہے 2210 احادیث نبویہ. یہ منہ سے عدد کہنا بڑا آسان ہے, لیکن جو حدیث کا علم جانتے ہیں ان سے پوچھ کے 2210 احادیث کتنی. اچھا, میں تو 10 کو بھی کہوں گا بہت زیادہ ہے, کیا 200 بھی بڑے, تو 2210. اچھا, پھر آپ کے جو اساتذہ ہیں نا جی, میں ایک عجیب بات کہنے لگا ہوں. آپ کے اساتذہ کی میں لسٹ پڑھ رہا تھا بلال بھائی, آپ کے اساتذہ میں نبی کریم علیہ السلام خود ہیں, آپ کے بابا جناب ابوبکر صدیق خود ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ کی ایک استاد کا نام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. آپ کی اساتذہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. اللہ اکبر, میں امسائی بھی. اور حضرت فاطمہ کی عظمت اور مناقب اور فضائل کی بہت ساری احادیث ہے, اس کی راویہ حضرت عائشہ خود ہے. اللہ, یہ ماں اور بیٹے کیا پیار تھا, کیا تعلق تھا. تو یقیناً پھر آگے امت نے ان سے بہت استفادہ کیا مختلف شعبہ جات میں. تو آپ کے شاگردوں میں جہاں بہت سارے صحابہ تھے, بہت سارے تابعین تھے, اور آپ کے ایک بڑا تاریخی جملہ ہے. ایک تابعی نے آ کے پوچھا تھا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں, صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے, مسلم امام احمد کے اندر بھی موجود ہے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں مانی ذرا روشنی تو ڈال دیں. تو آپ فرماتے ہیں افلا تقرؤ القرآن, بیٹے قرآن نہیں پڑھتے. صحیح مسلم کے آگے جو الفاظ ہیں وہ سنیے, ان خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن. بیٹے یہ سارا قرآن اگر بیان کرتا ہے تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو بیان کرتا ہے. وہی قرآن, وہی فرقان, وہی یاسین. وہی جملہ ہم نے نکال دیا, قول خدا جو ہے وہ زمین پہ جب چلتا ہے تو وہ نبی ہوتا ہے. مولانا آزاد کی سیاست سے ہمیں بہت اختلاف ہے, مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاست سے بڑا اختلاف ہے ہمیں, لیکن ان کی علمی جو صورت بڑی عجیب تھی, نبی پاک سے بڑی عجیب محبت تھی. وہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو قرآن ایک ہے, ابوالکلام کہتا ہے قرآن 2 ہیں. ایک وہ قرآن جس کے پاروں کو پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہو, اور ایک وہ قرآن ہے جو مکہ مدینہ گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے, جس کا نام اس میں نامی محمد مصطفیٰ علیہ السلام. علامہ اقبال نے بھی یہیں پہ کہا نا, وہی نگاہ عشق و مستی میں. اب تو ہمارے وہ لوگ بڑا اختلاف کرتے ہیں, لیکن یہ عشق و مستی کی نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن, وہی فرقان, وہی یاسین, وہی طٰہٰ. تو یہ ماں جی عائشہ کے قول کا, ان کے فرمان کا ترجمہ اصل. کیا بات ہے. تو یقیناً آج امت مسلمہ میں آج بھی الحمدللہ بڑی بڑی خواتین ہیں. مصر میں تو خاص طور پر بڑی نامور خواتین پیدا ہوئیں جن کی بڑی بڑی کتابیں مایا ناز. اس طرح بہت ساری, حضرت رابعہ بصری ایک بڑا نام ہے ہماری تاریخ اسلام میں. تو یقیناً آپ کی جو سلسلہ تھا خواتین میں اس کا موجود. لیکن محبت کا ایک انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو اور بیٹیوں کو دین کی طرف اور دین کی رہنمائی کرنے کے لیے زیادہ لے کر. یقیناً بڑی ماشاءاللہ اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے. دینی مدارس موجود ہیں, طالبات کے مدارس موجود ہیں, اور الحمدللہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر بھی ہمارے جو اسلامک اسٹڈیز کے شعبے ہیں, میں خود چونکہ وہاں طالب علم کے لیے پوچھ رہا ہوں, آج اگر خاتون کسی چیز پہ فتویٰ دے تو وہ فتویٰ جو ہے وہ مانا جاتا ہے؟ بالکل اگر وہ صحیح اس کے پاس دین کا علم موجود ہے اور کوئی وہاں پر مفتی موجود نہیں ہے علم فتویٰ دینے والا ہو تو, اور اگر فتویٰ دینے والی خاتون موجود ہے تو اگر مفتی ہو تو پھر بھی خاتون تب بھی اس سے استفادہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ مطلب خواتین کے جو مسائل ہیں
خواتین کے مسائل پر جو صحیح فتویٰ خاتون دے سکتی ہے اپنے علم اور اپنے عمل اور اپنے معلومات کی بنیاد پر، وہ بہت زیادہ موضوع ہوگا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. کوئی دوسری رائے نہیں. بالکل. شاہ جی میں واپس آؤں گا، آپ سے بات کروں گا، لیکن اب اوکے وقت ہے ہمارے. حضور اقدس حضرت عمر خطاب اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے جا کے اجازت لے کر آنی ہے اماں سے. ٹھیک ہے، اماں کا گھر ہے. اب یہاں بات رکی نہیں، کہا لے کے جاؤ گے تو ابھی میں امیر المومنین ہوں، باہر رکھ دینا ہے، اندر نہیں لے کے جانا. اب پوچھنا ہے یہ جو صحابہ کا میری ماں کے ساتھ ادب کا رشتہ ہے، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت تقریباً پونی دنیا جو ہے وہ حضرت عمر خطاب کے پاس موجود ہے. اس طاقت کے ساتھ اماں کے ساتھ یہ ادب جو ہے یہ ایکسٹرا آرڈنری لگتا ہے. یقیناً یہ بلال صاحب اس میں جو صحابہ کرام کا ایک تو جتنی بھی زوجہ مبارکہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی، وہ پوری امت کے لیے ماں کا مقام ہے، ان کا ماں کا درجہ ہے. ان میں اب جو 9 ہیں یا 11 ہیں، ان میں دیکھا جائے تو ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا مقام باقیوں کے مناسبت سے کچھ بہت بڑا ہے. اب علمی لحاظ سے، علمی لحاظ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے حوالے سے ان کا تعلق اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، اور دونوں ان کا تعلق لوگوں سے یہ بات. اس میں اب یہ دیکھا جائے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جس طرح روایات میں ہے کہ 18 سال کی عمر مبارک تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے، اور 58 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. یعنی اس میں 18 سال اور 58 سال 58 ایئرس. تو اس میں یہ کہ جو علم حاصل کیا، جو سیکھا، ایک تو آپ کی ذہانت اور فطانت کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار مثالیں ہیں. پھر قرآن مجید کو سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات سے، اس کے تفسیری نکات وہ بھی سمجھے کہ جب بتانے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہو اور سیکھنے والی ذات ام المومنین ہوں تو پھر کیا کیا نکات. اور اس میں ایک شے دیکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایک ارشاد ہے کہ ہمیں سورہ فاتحہ سیکھنے میں 12 سال لگے. اب جو سورہ فاتحہ 7 آیات ہیں ان کو سیکھنے میں 12 سال لگے، جو گھر میں جہاں ہر وقت اور جن کے بستر پر وحی بھی آئی، ان کا جو ایک مقام ہے، جو صحابہ کرام کا رویہ ہے ان کے ساتھ، جو انداز ہے، جو سلوک ہے، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ام المومنین ہے. وہ ان سے عمر میں دگنا بھی ہے تو وہ اس کی بھی ماں ہے. وہ بالکل چھوٹا بچہ ہے تو اس کی بھی ماں ہے. وہ ماں کے علاوہ کوئی اور تعلق رشتہ ہے ہی نہیں. یہ میں چھوٹی سی بات گزارش کہ یہ جو تعلق اور رشتہ بنتا ہے، اس کے علاوہ اس میں ایک عزت اور تکریم کی بات آتی ہے ہر ایک کے ساتھ. پھر یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے اس کائنات سے جانے کے بعد سے جس طرح دین کی تشریحات دی ہیں، دین کی وضاحت کی ہے، قرآن مجید کی آیات کی تفاسیر دی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو وضاحت دی ہے ان کی، تو ایک یہی ام المومنین کا یہ ہم آج جو ہے نا وہ جب بھی تعلیم حاصل کرنے جاتے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب اس میں لوازمات ہوں گے، اپنے خاتون سے اگر تعلیم حاصل کرنی ہے تو یہ لوازمات ہونے چاہیے، یہ ہونے چاہیے. اماں نے ایک تاریخ کی کتاب میں تقریباً 600 ایسا صحابہ ہیں جن کو کہ ڈائریکٹ دین کی تعلیم دی، 600 سے زیادہ ایسے صاحب ہیں. اماں کا انداز تعلیم اور انداز تربیت، اس پہ توجہ فرمائیے. دیکھیں جی، ابھی بات ہو رہی تھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو الگ سے جدا مقام ہے وہ کیوں ہے. دیکھیں، ایک تو ہے صحابہ کا مقام، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ بھی ہیں. پھر ایک ہے اہل بیت کا مقام. جب آیت تطہیر آتی ہے تو ازواج مطہرات، تو اہل بیت میں بھی آپ کا ایک مقام ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم. جب بھی صدیقہ گھر تشریف لاتی تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو کے استقبال کرتے. تو پوچھا ابا جان جب میں جاتی ہوں اس وقت تو آپ یہ نہیں کرتے؟ تو فرمایا بیٹا جب تم جاتی ہو ابو بکر کی بیٹی ہوتی ہو، جب تم آتی ہو تو تم آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوتی ہو. یعنی ماں کی عظمت مقام یہ ہے، ان کی شان یہ ہے. دوسری بات یہ ہے بلال بھائی، جیسے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا نا، گاؤں میں، کہ بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو ایک سیانی قسم کی عورت ہوتی ہے وہ بچوں کو پڑھاتی ہے. نظر سے ویسے گزری نہیں ہے کبھی دیہاتوں میں.
ایسے میرے بھی جی اچھا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے بہت سارے صحابہ کو پڑھایا، بلکہ میں نے پڑھا کہ جو حسنین کریمین تھے انہوں نے بھی قرآن پاک جو تھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بہت سارے صحابہ جو فقہی مسائل آ کے پوچھتے تھے تو گویا وہ اما عائشہ صدیقہ سے پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہی سبق، ہمیں یہی تربیت دی جا رہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ تعلیم کے اوپر زور دیں، اور جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی غزوہ بدر کے اوپر کہ قیدیوں کو جب چھوڑا جا رہا تھا تو تعلیم کے اوپر زور دیا گیا، تو اس تعلیم کے اندر جہاں بچوں کی تعلیم تھی وہاں بچوں کی بھی تعلیم تھی۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، صحابہ کو کیسے تعلیم دیتے تھے؟ اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو ابھی آپ نے سوال دوبارہ دہرایا، وہ یہ تھا حضرت عبداللہ بن زبیر یہ آپ کے بھانجے تھے، اور ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری چونکہ اولاد نہیں تو کنیت رکھنا، یہ جو شرفات ہیں نا قریش کے، یہ ان کی ایک روایت تھی، تو میں اپنی کنیت کیسے رکھوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھانجے عبداللہ جو حضرت زبیر نبی پاک کے پھپھی زاد بھائی تھے، اور یہ حضرت اسماء کے بیٹے حضرت زبیر کے بیٹے، فرمایا اس کی تو حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے نا وہ بھی آپ سے پڑھتے تھے، ان سے تو آپ کا پردہ بھی نہیں تھا نا۔ دوسری بات یہ تھی کہ آگے حضرت عروہ بن زبیر وہ تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، وہ حضرت زبیر کے بیٹے دوسرے، وہ بھی ان سے پڑھتے تھے۔ اس طرح آپ کے جو بھائی تھے نا محمد بن ابی بکر، آگے ان کے بیٹے قاسم، اس طرح جی جو صحابہ تھے نا وہ پڑھتے تھے من ورائے حجاب۔ یہ اللہ نے قرآن میں خود بیان فرمایا، جو اللہ نے طریقہ بتایا تھا نا وہ من ورائے حجاب آ کے سوال کرتے تھے۔ اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من ورائے حجاب۔ وہ نبی پاک کے صحابہ ہونے کے باوجود، اپنی ماں سمجھنے کے باوجود وہ آتے، اور نبی حضرت عائشہ کیسے پڑھاتی تھی؟ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا۔ آپ تانا جیسے اب ہماری ماں، چاہے وہ ہماری ماں ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ آواز کھنکھناتی ہونی چاہیے، پڑھتا ہونا چاہیے، تاکہ جو سننے والا ہے اس کے دل میں کوئی خلل نہ مرض پیدا نہ ہو۔ یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے۔ اب مجھے جانا ہے جناب علی ایک ایسے پیکج کی طرف جو کہ ہے کالے چنوں کا۔ کالے چنے کھانے والے کالے چنے، ان کو جہاں سے یہ پیدا ہو رہے ہیں، جو کسان کا گھر ہے وہاں سے لے کے مارکیٹ تک کا جو سفر ہے، اس سفر میں دیکھیے کہ حرام خوری کہاں کہاں ہو رہی ہے۔ کالا چنا کیلشیم، فائبر، آئرن اور ڈھیر سارے کالے منافع سے بھرپور، اتنا منافع کہ پیداواری قیمت سے بھی 3 گنا زیادہ۔ بھائیان مشکل سے فی کلو 5 روپے منافع ہے۔ حکومت نے سب کچھ مہنگا کر دیا ہے، ہمیں مارنا چاہتی ہے۔ ڈیزل ہے، کرایہ ہے، مزدوری ہے، 2.5-3 لاکھ روپیہ لگ جاتی ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں جھنگ۔ جو کسان زمین کا سینہ چیر کر فصل اگاتا ہے اسے 1 کلو چنے کے ملتے ہیں 62 سے 63 روپے۔ اور پھر شروع ہوتا ہے منافع خوری کا اصل سفر۔ آڑتی سستا خریدا گیا چنا کارخانے لے جاتا ہے۔ اس کارخانے میں فی کلو 40 پیسے میں چنے کو خشک کیا جاتا ہے۔ لگ بھگ 1 روپیہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ، اور اتنی کم لاگت پر آڑتی کی بڑی جیب میں 75 روپے منافع جاتا ہے۔ یوں ہول سیلر کو یہی چنا 135 سے 140 روپے کلو تک پڑتا ہے۔ ہمیں جہاں پہ ریٹ بہتر ملتا ہے وہاں پر سیل کرتے ہیں، یہ کاروبار کا اصول ہے۔ اب اگر دال چنا بنانی ہو اس کے 50 پیسے فی کلو الگ، 115 روپے فی کلو منافع آڑتی کی جیب میں جائے گا۔ جو ہول سیلر کو دال چنا 180 روپے کلو کے لگ بھگ ملے گی۔ چھلکا اور برادہ 50 روپے فی کلو کے حساب سے بکے گا، جو سیدھا اضافی منافع ہے۔ جو چنے ہیں نا خشک کرنے کے لیے فی من تقریباً خرچہ آتا ہے 15 سے 20 روپے من، اس کے بعد اس کی دال بنتی ہے۔ اعلیٰ کوالٹی کالے چنے کی 40 کلو والی بوری 7000 روپے فی من کے حساب سے ریٹیلر کو دی جا رہی ہے۔ عام دکاندار لگ بھگ 200 روپے کلو کالا چنا بیچ کر 20-25 روپے نفع کمائے گا۔ 200 روپے کلو چنے بیچ کر ہمیں صرف 20 روپے منافع بچتا۔ اگر بڑا آڑتی اپنا منافع مناسب رکھتا تو آپ تک کالا چنا یا دال 120 روپے فی کلو سے کم میں پہنچ سکتی تھی۔ ارشد خان، سما، جھنگ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے روزہ کب رکھنا شروع کیا ہوگا. میں نے بڑی دیر سے روزہ رکھنا شروع کیا تھا. اسکول کے زمانے میں کبھی کبھی چیدہ روزہ رکھ لیتے تھے, لیکن اتنا زیادہ کیا کہنا چاہیے, اتنا زیادہ شعور نہیں تھا کہ کیا جائے. حالانکہ گھر میں سب کو دیکھتے بھی تھے, لیکن آج جب بچوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ چھوٹی عمر میں روزہ رکھتے ہیں, اور صرف روزہ رکھتے نہیں ہیں, وہ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, تو یقین کیجئے اپنی جھولی اٹھائیے اور دعا کیجئے کہ آپ کی اولاد ان لوگوں میں سے, ان بچوں میں سے ہو جو روزے اول عمر میں رکھنے شروع کر دیتے ہیں. ماؤں اور باپوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بچوں کو وہ تربیت اور وہ موٹیویشن دیں کہ وہ روزہ کشائی رمضان میں کریں. مریم ہمارے ساتھ ہے, آج ان کی روزہ کشائی دیکھتے ہیں. رمضان کی برکتوں سے ہو رہا ہے ہر کوئی فیضیاب, خاص طور پر بچوں کا جذبہ قابل دید ہے. تیار کرنے ہوں افطار کے لیے پکوڑے یا پھر شربت کی تیاری ہو, ہر گھر میں دسترخوان سجانے کا کام گھنٹوں پہلے شروع ہو جاتا ہے, اور اگر رکھا ہو کسی بچے نے روزہ تو اہتمام اور بھی بڑھ جاتا ہے. ہاتھوں میں تسبیح تھامے بارگاہ الہی میں سر جھکائے مریم نے آج اپنا پہلا روزہ بڑے صبر سے گزارا. یہی نہیں, اپنی پھپھوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت بھی کی. مریم کا کہنا ہے کہ روزہ رضائے الہی کے لیے رکھا. آج پہلا روزہ تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے, اور مجھے تھوڑی تھوڑی بھوک لگی, پھر بھی میں نے صبر کیا. مجھے پسند ہے بریانی, چپس اور سموسے اور پکوڑے پسند ہے مجھے, اور میں نے مما سے آج یہ چیزیں بنوائی. اس موقع پر اہل خانہ بھی مریم کی ہمت اور حوصلے پر خوش ہیں. اس نے بڑے اچھے طریقے سے, آسان طریقے سے اپنا روزہ جو ہے نبھایا ہے, اور بر اس کی فرمائشیں بہت زیادہ تھی, تو میرے لیے جی سموسے لاؤ, میرے لیے پکوڑے لاؤ, اور گھر میں اس نے اسپیشلی بریانی بنوائی ہے اپنے لیے. 6 سال اس کی ایج ہے, بڑی ضد کرنے پہ ہم نے اس کو آج روزہ رکھوایا, تو ماشاءاللہ سے اس نے بہت اچھا روزہ رکھا, برداشت کی, عبادت کی. مغرب کی اذان ہوتے ہی افطار کی نعمتوں سے سجی میز پر ملا مریم کو ڈھیر سارا پیار, جس کی خوشی اس کے چہرے پر عیاں ہے. خوشی سے چمکتا مریم کا یہ چہرہ رمضان المبارک میں ننھے منھے بچوں کے لیے پیغام بھی ہے کہ وہ بھی روزہ رکھیں اور والدین کی ڈھیروں محبتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں. کیمرمین اشفاق عباسی کے ساتھ عائشہ عطا, سما, لاہور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت اپنے آپ سے زیادہ محبت سے انسان کوئی محبت اور نہیں کر سکتا. جب تک کہ آپ کے پاس ایمان کی طاقت نہ ہو, آپ اپنے سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ کے رسول نے حضرت عمر خطاب سے کہا تھا کہ جب تک مجھ سے زیادہ محبت نہیں کرو گے اپنے مال سے, بچوں سے, اولاد سے, ماں باپ سے, تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ بات نہیں میں کہنا چاہتا. گفتگو یہ ہے کہ اماں عائشہ نے جگہ جو ہے وہ اپنے حجرے میں اپنے لیے سوچی ہوئی تھی, لیکن جب حضرت عمر خطاب کا وہاں پہ جست خاکی پہنچا تو آپ نے کہا کہ نہیں, یہ حق میرا نہیں, یہ عمر کا حق ہے, اور آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے. یہ اپنے حق کو, اپنے گھر کو سیکریفائز کرنا, یہ جب ہم پیغام دیتے ہیں علامہ صاحب, آج سیرت سیدہ کو سامنے رکھ کے, آج کی عورت کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیں جی, ان کی جو سیرت ہے یقیناً فیاضی ان کے اندر بہت تھی. آج کی عورت کو یہی پیغام ہے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو پڑھیں, اور ان کی سیرت کو پڑھ کر بالخصوص 2 چیزیں. ایک تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو خاوند کے ساتھ ان کی خدمت کا جذبہ ہے, یہ تو ایک عورت کو یہ یعنی گھروں میں لانا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ان کی جو علمی جو فقہی صلاحیت ہے, عورتوں کو بھی آج اپنے اندر علمی اور فقہی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے. شاہ صاحب, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھانجے تھے, انہوں نے 1 لاکھ دینار آپ کی خدمت میں بھیجے. آپ ہمیشہ صائم الدہر تھیں, بہت روزے رکھتی تھی, تو اس دن وہ سارے کے سارے پیسے خرچ کر دیے. افطاری کا ٹائم آیا تو کنیز سے کہا کہ دسترخوان بچھاؤ, تو انہوں نے کہا کہ آپ
گوشت منگوا لیتی 2 دینار اپنے لیے بھی, تو کہا اس کو یاد کروا دی تو ایسا کر لیتی. اب تو ہم نے سارا اللہ کی راہ میں لٹا دیا. تو خود کھجوروں سے آپ نے افطاری کی, تو زندگی بھر آپ نے قناعت پر, حضرت خود فرماتی ہیں انا کنا لنظر الی الہلال ثم الحلال فما اوقد فی ابیاض رسول اللہ النار. 2 3 ماہ گزر جاتے تھے, نبی پاک کے گھر کے چولہوں میں آگ نہیں جلتی تھی. تو آج کی خاتون کو چاہیے اپنے گھر میں قناعت کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ اپنے خاوندوں کو تنگ نہ کریں, جو بھی اللہ نے دیا رزق اس پہ قناعت کریں. میرا خیال تھا کہ آج بھی ہم یہ شاید حوصلہ کر سکیں کہ ہم وہ سیرت کی بات کر سکیں, آج بھی نہیں. اماں ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس سیرت کے بیان کو سارا سال جاری رکھیں گے. جی میرا بیٹا. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی پرخطا کی قسمت, میں اس کرم کے کہاں تھی قابل, میں اس کرم کے کہاں تھی قابل. حضور کی بندہ پروری ہے, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در